بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ میرے محترم دینی ایمانی بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے جو خطبہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے حرام تعلقات، وقتی لذت، دائمی لعنت، دائمی سزا۔ سامعین، کاش کوئی لمحہ ایسا آ جائے جب نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور رب کے دربار کی طرف دیکھے، جہاں سوال ہوگا نہ کہانی، جہاں عذر نہ چلے گا، صرف عمل بولے گا۔ میرے عزیزو، جس معاشرے میں محبت کا مطلب جنسی کشش بن جائے، جس قوم کے نوجوان آئی لو یو کہتے ہوئے ماں کی آنکھوں سے حیا چرا لے، وہاں تباہی دروازے پر نہیں اندر آ چکی ہوتی ہے۔ عشق اگر ہو نفس کا تو شہوت ہے، عشق اگر ہو نفس کا تو شہوت، عشق اگر ہو رب کا تو عبادت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ رب کائنات نے زنا سے نہیں بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت کمزور ہے اور شیطان کی چالیں چالاک۔ پھر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی مسلمانوں میں پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، ڈی ایمز پہ، ہارٹس اور واٹس ایپ پہ گڈ نائٹ جان صرف الفاظ نہیں، یہ سب ذہن کے زنا کے دروازے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ وہ خزانہ جس کے بغیر قبر میں روشنی نہیں، حشر میں شفاعت نہیں، وہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے، اس کا ایمان کامل ہے۔ یعنی جو تعلق رب کی رضا کے خلاف ہو وہ محبت نہیں، جہنم کا دروازہ ہے۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ جب زنا کا گناہ کر بیٹھے تو 4 مرتبہ آقا کے سامنے آ کر توبہ کی درخواست کی۔ جب تک آقا نے حد جاری نہ فرما دی تب تک کہ چین نہ ملا، سکون نہ ملا۔ لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امۃ لوسعتهم۔ اس بڑی توبہ، اتنی بڑی توبہ کی کہ اگر پوری امت پر بانٹ دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ توبہ ہے، نہ ندامت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، نہ انبیاء کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا کچھ پاس و لحاظ ہے، نہ نبی کی سنت کا لحاظ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اپنے نفس کا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ رب کرے۔ نوجوانوں، یہ تعلقات تمہیں کچھ نہیں دیں گے سوائے ذہنی دباؤ کے، بروکن فیملیز کے، دل کی بے سکونی، رب کی ناراضگی، والدین کی شرمندگی۔ ایک سروے کے مطابق جوانی میں حرام تعلقات رکھنے والے 80% اینزائٹی میں مبتلا پائے گئے۔ یہ لذت نہیں، لعنت ہے۔ اقبال کا فریاد بھرا پیغام ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اقبال کو وہ جوان عزیز ہے جو آسمانوں سے بات کرتے ہیں، نہ کہ گناہوں کی دلدل میں
لتھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فیض نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ نوجوانوں، اپنے نفس کے اسماعیل بن جاؤ، اپنی خواہشات کو رب کے قدموں میں قربان کرو۔ غالب نے فرمایا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ غالبہ نے خواہشات کا عذاب بتایا مگر ہم نے اسے رومانس سمجھ لیا۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ وہ عشق ہے جو تباہی ہے، گناہ ہے، بربادی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو رب کی رحمت پر، گناہ سے بڑی بے بس ایک آنسو چاہیے، ایک سجدہ چاہیے۔ سچی توبہ کرو، رب کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے، بس ایک آنسو چاہیے، ایک سجدہ چاہیے۔ میرے بھائیو، تم مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کا عشق کرو۔ جب آنکھیں بند ہوں گی تو وہ چیٹ ہسٹری نہیں کھلے گی بلکہ اعمال کا صحیفہ کھلے گا، پھر پوچھا جائے گا کیا میری محبت تمہارے لیے کافی نہ تھی؟ رب فرمائے گا کیا میری محبت تمہارے لیے کافی نہ تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی دردناک سزاؤں سے محفوظ فرمائے جو دائمی ہوں گی، اور موجودہ زمانے میں ہم سب کو اعمال بد سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، نگاہوں کو حیادار بنا دے، زبانوں کو سچا، اور ہمارے وجود کو نفس کے شر سے بچا دے۔ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اور تیرے در سے زندگی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، صرف تیری محبت۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔